والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. تراویح میں قرآن پاک پڑھنے والے حافظ کو سننے والے مختلفین کو انتظام کرنے والے منتظمین کو شریک ہونے والے سارے شرکاء کو تعاون کرنے والے سب معاونین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے برکتوں والے مہینے میں مسجد کے ماحول میں نماز کی کیفیت میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا ایک بار پھر موقع عنایت فرمایا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور بار بار مواقع اور توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن متعلقہ بات کرنے سے پہلے حافظ صاحب فرما رہے تھے ڈسپلن کی بات اور وقت کی پابندی کی بات۔ میں نے یہ آپ سے سیکھا ہے۔ الحمدللہ میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میرے نزدیک 1:60 پہ ہی بجتے ہیں۔ یہ میرے سارے ساتھی جانتے ہیں کہ وقت کی پابندی منٹوں کے حساب سے الحمدللہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ 2 شخصیتیں، ایک شخصیت کے بارے میں پڑھا ہے، ایک شخصیت کو دیکھا ہے، اور وہاں سے میں نے وقت کی پابندی اگر ڈسپلن اس کو کہتے ہیں وہ میں نے سیکھی ہے۔ سیکھی نہیں بلکہ الحمدللہ میرے مزاج کا حصہ ہے۔ جن کے بارے میں پڑھا ہے ان کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ ان کے بارے میں بہت پڑھا ہے میں نے کہ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں یہ محاورہ تھا کہ اگر کہیں پہنچے ہیں اور لوگوں کے حساب سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو لوگ کہتے تھے مولانا وقت پر آئے ہیں، گھڑی چیک کرو اپنی۔ یہ شورش کشمیری سے میں نے اگر 2-4 منٹ کا فرق پڑ گیا ہے تو لوگ کہتے تھے مولانا ظفر علی خان وقت پر آئے ہیں تو آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہو گئی۔ ان کے بارے میں تو سنا ہے اور حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کو دیکھا ہے۔ میرے والد محترم ہیں۔ 5 منٹ کی لیٹ ان کے نزدیک قابل سزا ہوتی تھی، کئی دفعہ بھگتی ہے۔ اگر 10 بجے آنا ہے تو 10:05 قابل سزا جرم ہے، اور میں نے کئی دفعہ سزا بھگتی ہے۔ وقت کی اصل میں وقت کی قیمت ہمیں معلوم نہیں۔ ہم اشیاء کی قیمتیں جانتے ہیں، وقت کی قیمت نہیں جانتے۔ میں نے حافظ صاحب کی بات کا جواب دیا ہے کہ میں نے اگر ڈسپلن الحمدللہ کرتا ہوں، اللہ پاک کا مہربانی ہے، لیکن یہ میں نے سیکھا ہے 2 بندوں سے، مولانا ظفر علی خان سے اور مولانا محمد سرفراز خان صفدر سے، اور الحمدللہ میرے مزاج کا بھی حصہ ہے۔ مجھے بھی 5-10 منٹ کی لیٹ جرم محسوس ہوتی ہے کہ یار کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ قرآن پاک کے حوالے سے میں صرف ایک پہلو پر بات کروں گا۔ ماشاءاللہ قاری حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ جس طرح قاری صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اس طرح قرآن پاک پڑھنا صرف قاریوں کا کام ہے یا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، باقی لوگوں کی بھی؟ قاری صاحب نے سنا دیا، ہم نے سن لیا، لیکن قرآن پاک کو اس طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنا یہ صرف قاری حضرات کا کام ہے یا ہمارا بھی کوئی اس میں ذمہ داری ہے؟ اس پر بات کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے ہم سے اپنے بارے میں کچھ تقاضے کیے ہیں، وہ 5-6 ہے لیکن 2 کا ذکر کروں گا۔ قرآن پاک نے خود اپنے بارے میں مجھ سے، آپ سے، تمام مسلمانوں سے وہ 4-5 تقاضے خود کہہ کے کیے
ان میں سے دو کا ذکر کروں گا، لمبا مجھے ایک اور پروگرام پہ بھی جانا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سورہ مزمل کو اگر آپ پڑھیں نا تھوڑا سا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ آدھی آدھی رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اگر مجھے معلوم ہے کہ آپ آدھی رات کا کچھ پہلے کچھ کم آپ بھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ وطائفۃ من الذین معک، کچھ لوگ مسلمان آپ کے ساتھ وہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کہتا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، عالم لم تحصوہ، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سے مستقل پابندی ہوگی نہیں، اس کہ روزانہ آدھی رات پڑھو، ہوگی نہیں۔ عالم لم تحصوہ، عالم من سیکون منکم مرضی، مجھے پتہ کوئی بیمار بھی ہوگا۔ آخرون یضربون فی الارض، کوئی مسافر ہوگا۔ یبتغون من فضل اللہ، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کاروبار میں ہوگا، کوئی مصروفیت میں ہوگا، کوئی سفر میں ہوگا، کوئی جہاد میں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، اس لیے آدھی رات کی پابندی آپ سے ہوگی نہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس لیے میں نے کیا کیا، خطاب علیکم، میں نے ریلیکس دے دیا۔ آپ کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ سے پابندی ہوگی نہیں سب سے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے کیا کیا ہے، خطاب علیکم، اللہ پاک نے رجوع فرما لیا، ریلیکس دے دیا ہے۔ اب کیا کرو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک پڑھا ضرور کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پڑھو ضرور۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اپنے آپ کو ڈسٹرب کیے بغیر جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، لیکن پڑھو ضرور۔ اب پڑھو ضرور کی حد کیا ہے؟ آخر منیمم کو حد ہونی چاہیے نا، کم سے کم کتنا پڑھو۔ وہ آدھی رات میں تو اللہ پاک نے سہولت دے دی، کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو یار میری طرف سے پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ منیمم کی حد کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب۔ معمولات کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم روٹین ورک کہتے ہیں۔ ہر آدمی نے 24 گھنٹے میں 10-12 کام کرنے ہی ہوتے ہیں، اس کو روٹین ورک کہتے ہیں، اس میں تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں جس کے روٹین ورک میں تلاوت نہیں ہے، تھوڑی پڑھے، 4 سورتیں پڑھ لے، لیکن روٹین کے مطابق، اب اس کی روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ ایک دوسری بات یہ فرمائی، جس گھر کے ماحول میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، 24 گھنٹے میں کبھی بھی نہیں ہوتی، یہ گھر بھی اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کی حد کیا بیان کی کہ ہر مسلمان کے معمول میں کوئی نہ کوئی تلاوت ہونی چاہیے، اور ہر گھر کے ماحول میں تلاوت کا کوئی نہ کوئی وقت ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نے مجھ سے اور آپ سے خود تقاضا کیا۔ ایک تقاضا ہو، قرآن پاک تھوڑا پڑھو لیکن صحیح پڑھو یار، رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک ایسے نہیں جیسے پڑھ لیا نا، صحیح پڑھو۔ صحیح پڑھنے کے تقاضے کیا ہے، میں وہ اس پر آپ آج یہ بات کروں۔ صحیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لفظ صحیح بولو، لفظ صحیح بولو، تلفظ صحیح ہو، زیر زبر کا فرق نہ ہو۔ دوسری بات، تیسری بات لہجہ صحیح ہو۔ لفظ صحیح نہیں بولیں گے تو معنی صحیح رہے گا؟ کسی بھی زبان کا، کسی بھی زبان کا لفظ ہے،
اگر آپ لفظ صحیح نہیں بولیں گے تو معنی صحیح رہے گا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک جگہ اسلام آباد کی بات ہے، میں گفتگو کے لیے بیٹھا، ایک نوجوان نے قلم کاغذ لیا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ کہ جی آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں۔ میں نے کہا نوٹس لینا تھانے والوں کا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ نوٹس لینے ہیں تو لے لو۔ اب نوٹس اور نوٹس لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ وہی نون واو ٹے سین، لیکن بدلا کیا ہے؟ ایک حرکت بدلی ہے، معنی میں کوئی فرق پڑا؟ یہ ایک حرکت معمولی سی بدلی ہے، جزم کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ زبر پڑھ دیا اس نے، تو معنی میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نوٹس اور نوٹس میں معنی میں کوئی فرق ہے؟ لفظ صحیح نہیں بولا، معنی صحیح نہیں رہا، بدل گیا ہے۔ اور یہ شکایت تو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود کیا، 3 جگہ کی ہے۔ لفظ صحیح بولو۔ ایک جگہ فرمایا اذا جاؤکا حیوکا بما لم یحیک بہ اللہ، یہودیوں کی شکایت کی کہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سلام تو کرتے ہیں، لفظ صحیح نہیں بولتے۔ اذا جاؤکا حیوکا بما لم یحیک بہ اللہ، آپ کو سلام تو کرتے ہیں، لفظ صحیح نہیں بولتے۔ واقعہ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، اماں جان بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک یہودی گزرا سامنے سے، تیزی سے السلام علیکم ابو القاسم، ابو القاسم کہا کرتے تھے حضور کو، سلام کا السلام علیکم، تیزی سے بولا تو لام کھایا گیا درمیان میں۔ السلام علیکم کا معنی تم پہ سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی تمہیں موت پڑے۔ سلام سلامتی کو کہتے ہیں، سام موت کو کہتے ہیں۔ جلدی سے السلام علیکم یا ابو القاسم، اور اگر ناراض نہ ہو تو ہمارا سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم جی، یہ السلام علیکم کیا ہے؟ تینوں موت پہ۔ وہ بھی جواب میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم جی، تینوں موت پہ کر، تینوں موت پہ، بچے ٹھیک تھا؟ ہمارا سلام یہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم یا ابو القاسم، حضرت عائشہ سمجھ گئی، غصے میں آیا، علیک السلام واللعنہ، تجھ پہ موت پڑے، تجھ پہ لعنت ہو، کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ اتنے غصے میں کیوں آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ، اس نے سلام نہیں کہا، سلام کہا ہے، لفظ صحیح نہیں بولا اس نے، سلام کہا ہے۔ اور میں نے بھی جواب دے ہی دیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے کہا لیا، کہا کچھ میں پڑھ، جواب میں نے بھی دے ہی دیا تھا۔ ایک لفظ تو قرآن پاک نے بولنے سے منع کر دیا، ہم نے یہ لفظ کیوں بولتے ہو؟ وہ بگاڑتے ہیں اس کو۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حضور تشریف فرما ہوتے تھے، گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، کسی کو بات سمجھ رہے ہیں تو کہتے راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ کہہ دیجیے، بات سمجھ لیے۔ راعنا کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، بات دوبارہ فرما دیجیے، بات سمجھ نہیں آئی۔ راعنا ہماری رعایت فرمائیں، اور عین کی زیر کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، اتنا ہی کرنا ہے، رائینا، تو معنی کیا بن گیا؟ ہمارا چرواہا۔ واقع یہ رائینا ہمارا چرواہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو منع کر دیا، یہ لفظ چھوڑ دو یار، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ لفظ چھوڑ دو جس کو بگاڑ کر معنی بگاڑتے ہیں۔ انظرنا یا رسول اللہ، نظر شفقت فرمائی، یعنی یہ لفظ بول قرآن پاک میں، وہ لفظ مت بولو جس مطلب کو لفظ کو بگاڑ کر معنی بگاڑتے ہیں۔ تو میں نے بات یہ کی ہے کہ لفظ اگر صحیح نہ بولا جائے تو معنی بدلتا ہے یا نہیں، اور بدلتا ہے کہ بگڑتا ہے؟ بگڑتا ہے۔ زیر زبر میں فرق آ جائے تب بھی بگڑتا ہے،
حجاج ابن یوسف کوفے کے گورنر تھے. ایک دن بازار میں جا رہے ہیں کسی محلے میں، ایک گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی. کوئی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، گلی میں آواز آ رہی ہے، وہ پڑھ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہا کی ہا پر زبر، حمزہ پر پیش. اس کا معنی ہے اللہ پاک سے اس کے علم والے بندے ہی صحیح معنی میں ڈرتے ہیں. جو اللہ کی صفات کو سمجھتے ہیں وہی صحیح ڈرتے ہیں. وہ زیر زبر الٹی پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس کا معنی کیا ہے؟ صرف زبر کی پیش ہو گئی ہے، پیش کی زبر ہو گئی ہے. اللہ پاک اپنے علم والے بندوں سے ڈرتا ہے. یہ حجاج صاحب گورنر صاحب وہیں کھڑے ہو گئے. یہ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ پتہ کرو کون ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بابا نکلا. جی میں ہوں. کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن. کون ہو تم؟ فارسی ہو. اس بیچارے کو تو عربی آتی نہیں ہے، لیکن غلطی سے لفظ زیر زبر کی ایک زبر کو پیش کر دیا، پیش کو زبر کر دیا. معنی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ تلفظ صحیح نہ ہو تو معنی بدلتا ہے، زیر زبر غلط ہو جائے تو معنی بدلتا ہے نہیں. لہجہ بدل جائے تو معنی بدلتا ہے. لفظ بھی صحیح ہے، تلفظ بھی صحیح ہے، لہجہ بدل گیا ہے تو معنی. ایک لفظ ہے ہمارے اچھا. میں نے کہا اچھا کیا معنی؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے، لفظ تو وہی ہے. میں نے کہا اچھا یہ تائید ہے، اچھا یہ سوال ہے، اچھا یہ کیا ہے؟ نمگی. لہجہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے. قرآن پاک کہتے ہیں یار مجھے صحیح پڑھو، یار لفظ صحیح بولو، لہجہ صحیح رکھو اور زیر زبر صحیح رکھو. اسی کو تجوید کہتے ہیں. تجوید کی اور کسی بلا کا نام نہیں ہے. تو قاری صاحب تجوید کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں. تو قرآن پاک نے ہم سے تقاضا کیا پڑھو. ایک دوسرا بات جتنا بھی پڑھو تھوڑا پڑھو یا کچھ صحیح پڑھو، تھوڑا پڑھا کرو، صحیح طریقے سے پڑھا کرو. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آگے کیا کرنا ہے جی قاری صاحب؟